میں آج آپ کے ساتھ دعائے قنوت جو ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. تو آپ میں سے مجھے کوئی بتائیں گے آپ لوگ دعائے قنوت جو ہے وہ کون سی دعا پڑھتے ہیں اور دعائے قنوت کے بارے میں آپ کے پاس کیا نالج ہے؟ میں بیسیکلی پہلے تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر لوں کہ یہ آپ لوگوں کو جب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہ جو حاجت اور تکلیفوں کے حوالے سے جو دعا آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو اس وقت میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ دعا جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے کیا مفہوم ہوتا ہے. اور اس میں تھوڑا سا کیونکہ نئے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر لیتا ہوں. اچھا اعوذ باللہ سلمان من بھائی، ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اگر وہ والی دعائیں قنوت ہے نا جو پہلے، وہ والی جی پڑھ لیں، اگر جو ایسے پہلے ہی حدیث والی ہے نا وہ. میں وہ بعد میں نے رکھی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو جو ہماری عام روٹین میں جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ پڑھتے ہیں. میں پہلے وہ بتاتے ہوں، پہلے اس کا مفہوم جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے، اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نماز پہ بھی کوئی ویڈیو جو ہے ان قریب بنا لوں. دعا جو ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عبادت کا مغز ہے. اور دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی رابطہ کرنے کو بات کرنی ہے تو یہ سوچ کے کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک کائنات ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی جب سورہ آل عمران کا اختتام ہوا تھا اور وہاں پہ میں نے آپ کو کچھ سائنٹیفک فیکٹس بتائے تھے اور میں نے ایمانیات کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، تو ان باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں اور ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد اپنے رب کائنات کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں. نماز میں آپ کو معلوم ہے کہ دن میں 5 ٹائم کی نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے. اب جب یہ نمازیں جو ہیں یہ ہم دن میں اگر دیکھتے ہیں تو فجر کی پہلی نماز ہے، اور فجر کی نماز سے لے کر آپ اگر مغرب تک دیکھیں تو دن کی نمازوں کا اختتام جو ہے وہ مغرب میں ہو رہا ہے. تو دن کی نمازوں میں جب مغرب میں اختتام ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ 3 فرض جو ہیں وہ موجود ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری رات کی عبادات ہیں اس میں ہماری پہلی عبادت جو ہے وہ عشاء کی نماز ہے، جو کہ جس میں ہمارے 4 رکعت نماز جو ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ جتنے ساری رات آپ کے لیے موجود ہے آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ اس میں نوافل کے ساتھ جو ہے وہ رات کو بالکل آخری پہر میں آپ تہجد پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی تہجد جو ہے وہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی نوافل پڑھ لیے جاتے ہیں اس کے بعد آخر میں اس جس طرح سے ہم نے دن کی عبادات کو ہم نے طاق کیا تھا نا، یعنی کہ ہم نے اس کو آڈ نمبرز میں یعنی کہ 3 نمبرز میں مغرب کے ٹائم پہ آڈ کیا تھا، تو ہم وتر کے ٹائم پر جو آخری عبادت ہے اس کو ہم آڈ کرتے ہیں اور 3 رکعات جو ہے وہ ہم نماز جو ہے وہ تہجد کے ٹائم آخری نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں روایات سے جو پتہ چلتا ہے کہ نارملی حضور پاک نے 2 رکعت اور 3 وتر بھی پڑھے ہیں، اسی طریقے سے 4 رکعت اور 3 وتر بھی پڑھے ہیں، اور زیادہ تر ان کا جو روٹین تھی وہ 8 رکعت اور 3 وتر جو ہیں وہ پڑھتے تھے. تو اس طرح سے وہ 11 رکعت جو ہیں وہ تہجد میں پڑھی جاتی تھیں. اس میں جس طرح سے اسلام پھیلا اور مختلف طرح سے لوگوں جو ہے وہ آگے اسلام، ظاہری بات ہے بہت بڑی تعداد میں آج تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان جو ہیں دنیا میں جیسے پھیل چکے ہیں موجود ہیں. تو ہمارے فقہا نے اور علماء نے اس میں یہ کام کیا کہ جو یہ تہجد کی اصل میں نماز ہے اس کا ایک حصہ یعنی کہ جو آخری پارٹ یعنی کہ 3 رکعات جو ہیں وہ انہوں نے، کیونکہ اس کی فضیلت اتنی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھی وہ فرض تھی، اور ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے پہ یعنی کہ وہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس فضیلت کے حوالے سے ہماری جو عشاء میں ہم وتر پڑھتے ہیں تو بیسیکلی وہ تہجد کی وہ نماز ہے. اور اگر آپ لوگوں کو رات کو جو بھی آپ کی آخری نماز ہو کوشش کریں کہ اس کو آپ نے پھر وتر کرنا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو طریقہ ملتا ہے. تو یہ تو میں نے اب آپ کو بتایا کہ تہجد اور وتر جو ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے. اب اس میں جو آپ کی پوری ظاہری بات ہے کہ 24 گھنٹے ایک دن کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو آپ فجر سے عبادات شروع ہوئی اور اب آپ نے جب سب سے لاسٹ میں عبادت آپ کرتے ہیں تو لاسٹ رکعت میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں آخری رکعت میں. اب اس کے لیے ہمارے ہاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے جو ثابت ہیں جو موجود ہیں، تو بیسیکلی 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہمارے حنفی حضرات جو ہیں جس طرح سے پڑھتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد تیسری رکعت میں وہ سورت اور سورہ فاتحہ کے بعد ہاتھ کو اوپر اٹھا کے وہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ جس طرح سے آپ سعودی عرب میں دیکھتے ہیں، اور اکثر آپ نے مختلف مطلب مدینہ میں اور مکہ میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو وہاں پہ دونوں طریقوں سے نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. دوسرے 2 طریقوں سے ان میں سے خاص ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں گے نماز جو آخری والی ہے، اور اس کے بعد
तीसरी जो रकत होगी वो अकेले पढ़ेंगे, और तीसरी रकत में आप जब पढ़ रहे होंगे तो आप रुकू में जब जाएंगे तो उसके बाद आप खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद जो है वो आप हाथ उठाकर अल्लाह ताला से, अब वो दुआओं का टाइम है। अगर आपको याद हो, रमजान में जब मक्का में तरावी होती है और इमाम काबा जो है वो आखिरी रकत में मतलब बहुत ज्यादा जो है वो दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से, क्योंकि वो जगह जो है वो बेसिकली मैंने आपको बताई है कि जहां पर ये दुआएं की जाती हैं, ये अल्लाह ताला से मांगने की जगह है। यहाँ पे अल्लाह ताला के साथ हमने अपनी मनाजात करनी है, हमने अल्लाह ताला के साथ जो है वो अपनी पूरे दिन में जो भी आप समझ लें कि हमने जो एक जिंदा ताल्लुक है वो अल्लाह ताला के साथ कायम करना है। तो इसमें अब जो दुआएं, ये दो तरीके हो गए, और तीसरा तरीकेकार क्या है, वो ये है कि आप दो रकात नमाज जब पढ़ने के बाद, एक तो ये था कि आपने तशद्दुद किया और तीसरी रकत की, एक में मैंने आपको बताया कि सलाम फेर लिया और फिर तीसरी रकत की, और तीसरा रकत में है कि आप तशद्दुद नहीं करते। तीसरा जो तरीका है उसमें आप क्या करते हैं कि आप पहली रकत पढ़ी, दूसरी रकत पढ़ी, और तीसरी रकत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और उसके बाद वो दोबारा से तीसरी रकत में कंटिन्यू कर लेते थे, खड़े होते थे और तशद्दुद के बगैर, और अपनी सूरत पढ़ते थे, सूरह फातिहा, और उसके बाद सूरह फातिहा के बाद वो रुकू में जाते थे और फिर खड़े होकर वो हाथ उठा के अल्लाह ताला से जो है वो दुआएं जो है वो करते थे। अब इसमें जो बहुत ज्यादा हमारी मसनूद दुआएं जो पाई जाती हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक दुआ जो है जो आमतौर पे लोगों के पास मौजूद है, हम उसके मायने जो है वो जान लेते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसअ व नहफिदु नरजु व रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबक बिल मुल्हिक। अब आप ये देखिएगा कि ये जो दुआ है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये अहादीस की किताबों में दुआएं मौजूद हैं, इनमें से बाज़ औक़ात कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कोई लफ्ज़ जो है वो चेंज भी होते हैं। तो हम लोग क्योंकि इनके मायने जो है उनको मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप ये देखिएगा कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्ना, बेशक हम, नस्तईनु का, बेशक हम तुझसे मदद मांगते हैं, व नस्तगफिरु का, और हम मगफरत मांगते हैं तुझसे, व नुमिनु, और हम ईमान लाते हैं बिका, तुझ पर। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें कि एक ये जो दुआ है इसमें एक दो वर्ड्स जो है वो कम है, लेकिन कुछ रवायात में ये लफ्ज मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ कि व नतवक्कलु अलैका का वर्ड जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो व नतवक्कल, और हम तवक्कुल करते हैं अलैका, आप पर, इनके अल्लाह ताला पर हमारे तमाम के तमाम जो है वो तवक्कुल है। और इसके बाद नुस्नी, ये सना से है, सना का मतलब क्या होता है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना। व नुस्नी अलैका, और हम सना बयान करते हैं तेरी, अल खैर, बेहतरीन तरीके से जो खैर है, वाला नकफुरूक, और नहीं हम कोई नाशुक्री करते तेरी, व नखलऊ, जो आपने देखा है ना कि हमारे यहाँ माशरे में जब जैसे खुला का क्या मतलब होता है, दूरी कर देना, कि जैसे औरतें अगर वो तलाक मांगती हैं खुद, यानी कि वो तलाक दे तो नहीं सकती हैं, तो वो खुला का तकाजा करती हैं, यानी कि दूरी इख्तियार करती हैं। तो वह नखलऊ, कि और हम अलग होते हैं, वह नत रुकू, और हम छोड़ देते हैं तर्क करने से, वाला नकफुरूक, और हम नहीं शुक्र करते, अलग होते हैं, वह नत रुका, और हम छोड़ देते हैं, मैं यफजुरुक, ये जो भी तेरी नाफरमानी है, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, वलका, और तेरे लिए नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं, व नसजुदु, और हम सजदा करते हैं, व इलैका, तेरी तरफ, नसआ, और हम दौड़ते हैं, व नहफिदु, और हम लपकते हैं, व नरजउ, और हम उम्मीद रखते हैं, इनको रुजू करते हैं, रहमत का, तेरी रहमत का, व नक्श, और हम डरते हैं, अजाब का, तेरे अजाब से, इन्ना, बेशक, अजाब कल जिद्दा। और पिछली वाली जो मैंने आपको दुआ जो दूसरी बताई थी उसमें यहाँ पे जिद्दा का वर्ड नहीं है। तो अब मेन चीज क्या है कि हम जो है बेशक अजाब अकल जिद्दा, ये तेरा सख्त अजाब है, बिल्कुफारी, काफरों, यानी कि काफरों को सख्त अजाब होगा, मुहलिक, और उनको ये अजाब जो है वो चिमटने वाला होगा, ना खत्म होने वाला होगा। तो ये एक दुआ जो है ये आम तौर पे लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद जो एक सही हदीस में हमें बहुत ही जामे दुआ मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझको जो दुआ कुरान पाक के हवाले से मैंने इसमें आजम के हवाले से रिकॉर्ड की है और आप लोगों को मैंने सिखाई भी है, इसी तरीके से जिस तरह से मैं उस दुआ को पसंद करता हूँ, मैं इस दुआ को भी पसंद करता हूँ, जिसके बारे में अभी सरफराज भाई बात कर रहे थे कि बहुत ही जामे दुआ है, बहुत जामे दुआ है। आप इसके सिर्फ मायने के ऊपर गौर कीजिए तो आप कहेंगे कि वाकई आपका अपने रब के साथ जो है वो एक जिंदा ताल्लुक जो है वो कायम हो गया है। दुआ क्या चीज क्या है कि अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा अतैत व क़िनी शर्र मा क़दैत व इन्नका तक़दी व ला यक़दा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत व ला यइज़्ज़ु मन अदैत तबारकता रब्बना व तआलैत। कि अल्लाह मुझे हिदायत दे इन लोगों में जिनको तूने हिदायत दी, मुझे आफियत दे उन लोगों में जिनको तूने आफियत दी, मुझको दोस्त बना उन लोगों में जिनको तूने दोस्त बनाया। जो कुछ तूने मुझे दिया है इसमें बरकत अता फरमा और मुझे इस चीज के शर से बचा जो तूने मुकद्दर कर दिया है, इसलिए कि तू जो है वो हर चीज का हुक्म करता है। अब इसके हम वर्ड बाय वर्ड अल्फाज मायनी जो है वो जान लेते हैं कि हम जब अपनी दुआ का आगाज करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि दुआएं जो है वो इबादत का मगज है, और आपने जिस वक्त हाथ उठाने हैं और हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ का आगाज करना है, तो आप अंदाज देखें कि अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा हदीनी, कि तू मुझे हिदायत दे दे। मैं आपको बारहा बता चुका हूं, दुनिया में आपको शायद सब कुछ मिल जाए, लेकिन हिदायत जो है वो आपको मांगे बगैर नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला के साथ आपको रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आपको बार बार अल्लाह ताला के साथ वो ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। और उसके बाद आप हर रोज अपनी ये दुआ जो है, दुआए कुनूत
کے ٹائم آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت دے دے، فیہ من، ان میں جو جن کو ہدایت تو نے ہدایت دی، یعنی کہ ان لوگوں کی طرح اللہ مجھے ہدایت دے دے جن کو تو نے ہدایت دی، واہ اور آفینی، اور مجھ سے عافیت دے، فی من آفیتا، ان میں جن کو تو نے عافیت دی، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں، وتولنی، اور میری سرپرستی فرما، فی من، ان میں جن کی تولیت تو نے سرپرستی فرمائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری کوئی سرپرستی جو ہے وہ اور کون کر سکتا ہے، اور جس کا سرپرست اللہ تعالیٰ بن جائے تو آپ سوچیں کہ اس کا پھر ہر کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور ہر روز ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وتولنی، اور میری سرپرستی فرما، فی من، ان میں جن کی تولی تو نے سرپرستی فرمائی، ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے حوالے سے تمام پیغمبروں کو، تمام صالحین کو، تمام کے تمام جو نیک لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیسے، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بات ہوتی ہے، حضرت لقمان کے بارے میں بات ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی عافیت عطا فرماتے ہیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ان کی سرپرستی کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وبارک لی، اور تو برکت کر میرے لیے، فیما، اس میں جو عطیتا تو نے عطا فرمائی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ برکت کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، مبارک ہو کا مطلب کیا ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا کہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم لوگ اپنی عام زندگی میں برکت کا مفہوم، اصلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ برکت ہے کیا چیز ہے، ہم اس کو ایک بہت سی عام سی بات جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ایک روٹین کا جو ہے یہ ایک لفظ اور مفروضہ بن چکا ہے، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر روز اپنی آخری نماز میں دعا کرتے ہیں کہ وبارک لی، تو مجھے برکت عطا کر دے، فیما، اس میں جو عطائی تھا، جو بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے، اور جب آپ کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، وقینی، وکینی، اور مجھے بچا، شرن، اس نقصان سے، ما قضیتا، جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، یعنی کہ مالک کائنات وہ ہے، تقدیر لکھنے والا وہ ہے، تقدیر کو بدل وہی سکتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہر وہ فیصلہ جس میں ہمارے لیے کوئی نقصان لکھا جا چکا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، تو بدل سکتا ہے، فإنک، پس بے شک تو تقدی، تو ہی فیصلے کرتا ہے، ولا یقضی، اور نہیں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا، یعنی کہ میں جو ہوں، ولا یقضی، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور نہیں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا علیک، تجھ پر، یعنی کہ تیرے، اگر تو نے جو فیصلہ کر لیا، ہمارا اس فیصلے کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو دعا آپ کو پریشانیوں اور اس کے حوالے سے، اسم اعظم اللہ کے ناموں کے حوالے سے بتائی تھی، تو اس میں بھی ہمارا کیا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ، میں تیرا بندہ، میں تیرا، میرے ماں باپ تیرے غلام، میں اپنے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ تیرا ہر فیصلہ مجھ پر جاری، میری پیشانی تیری مٹھی میں، ہم نے کس طریقے سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مناجات کی تھی، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے فیصلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، انہو، یہ یقینی بات ہے، بے شک کہ لا یذل، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، من ولید، جسے تو دوست بنا لے، ولا، اور نہیں، یعز، اور وہ عزت پا سکتا ہے، من ادائے، جس سے تو دشمنی کرے، یعنی کہ آپ دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنا لے گا تو یقیناً وہ جو ہے وہ کبھی بھی، اللہ تعالیٰ جو ہے، ظاہری بات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ دوست بنا لے، کائنات کا مالک، اس کائنات کو جو سوچیں کہ جو میں نے آپ کو سورہ آل عمران کے آخر میں اس کائنات کی تخلیق کے مالک کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس کے آپ دوست بن جائیں تو اس کی صورتحال کیا ہوگی، اور وہ شخص جو اللہ کا دوست نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جسے تو دوست بنا لے، اور نہیں وہ عزت پا سکتا من ادئی، جس سے تو دشمنی کرے، وہ کیسے عزت پا سکتا ہے، تبارکتا، اور تو بہت برکت والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، و تعالیت، اور تو بہت بلند ہے۔ اس کے بعد آپ کو جتنے بھی آخری رکعت کے اندر آپ کو دعائیں آتی ہیں، مسنون دعائیں، تمام کی تمام قرآنی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق جو ہے وہ قائم کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی آخری رکعت میں خاص طور پہ اس دعا کو ضرور ضرور یاد کریں، بہت جامع دعا ہے۔ تو واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس تمام عمل میں، کام میں، کہیں بھی پورے قرآن پاک میں کوئی بھول چکے، کوئی خطا غلطی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس میں معاف کریں، اور ہمارے اس تمام کام کو، عمل کو جو ہے وہ قبول اور منظور فرمائیں۔ اور باقی اینڈ میں آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں، اور میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ جتنے بھی اس وقت میری ابھی کل ہمارے بڑے عزیز اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو میں ان کو یہی مشورہ دے رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے طور پہ، آپ جس طرح سے ماشاءاللہ، ہماری ایک سسٹر یو کے میں انہوں نے کلاس شروع کر دی ہے، سسٹر عزیز فاطمہ آج موجود ہیں، انہوں نے بھی کلاس شروع کر دیا، آپ لوگ بھی جو پرانے ہمارے ہیں، اب وہ صرف کیا ہے 4 4 5 5 لوگوں کا ایک گروپ آپ جنریٹ کریں، اور ان تک یہ پیغام جو ہے وہ آپ پہنچانا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کام صرف کیا کرنا ہے کہ جو میری ویڈیو ہے آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ سے، آپ نے ہفتے میں ایک ویڈیو ان کو بھیج دینی ہے، ان سے کہنا ہے ان کو تیاری کریں، اور کوئی ایک آدھا گھنٹہ نکال کے آپ نے ان سے سبق جو ہے وہ سن لینا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ آج جس طرح سے ابھی یہ بچی جس نے آخر میں سبق سنایا ہے، کتنا ماشاءاللہ بہترین انداز میں، تو ہمارا یہ جب زندگیوں کا مقصد ہو جائے گا، ہم اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہی لوگوں کو جو ہے وہ
آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے. ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا قرآن پاک کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو اور ہم میں خالی بہترین ہی نہیں بننا بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے، ہم نے یہ قرآن پاک میں پیچھے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ تم لوگ جو ہو وہ آگے اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے. پہلے بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور اس کے بعد بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ اب دی گئی ہے. تو ہم سب، میں ریکویسٹ کروں گا کہ ذمہ داری کو اٹھانے میں ہم لوگ جو ہے وہ کوشش کریں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ کوئی بات اگر کہنا چاہتے ہیں تو 1-2 منٹ میں آپ کہہ لیں، تو اس کے بعد ہم اپنی سیشن کو کلوز کرتے ہیں. بس سلمان بھائی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ شیئر کریں گے نا گروپ میں دونوں دعاؤں کے ترجمے اس کے ساتھ. جی جی پلیز، تھینک یو، جزاک اللہ. بالکل کروں گا. یہ تو ابھی زوم کلاس تو آپ کو پتہ ہی نا ہماری، پہلے تو میں نے بھی جو سلسلہ ابھی بنایا ہوا ہے کہ ہماری ایک زوم کلاس، یہ تو ریگولر ہر فرائیڈے کی اگلے دن میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد اس میں سے جو ہمارا جیسے گرامر کا پورشن ہے یا ابھی یہ دعاؤں کا کوئی سلسلہ ہے، کوئی نہ کوئی ہم آپ کے ساتھ یہ کلاس کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس کی ایک الگ سے میں نے پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے گرامر کی بھی اور دعاؤں کی بھی. تو اس کو بھی میں کٹ کر کے الگ سے بھی میں آپ کے پاس جو ہے وہ ڈال دوں گا انشاءاللہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو نے دیکھا ہوگا کہ جب سے میں نے زوم کلاس کی جو گرامر کلاسز ہیں ان کو الگ سے پلے لسٹ بنائی ہے، تو اس سے تو ماشاءاللہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور محمد علی بلوچ صاحب کے اس کام کو لوگ بہت پسند بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں وہ اس کام کو لوگوں کو کرا رہے ہیں، اور خود مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ. تو آپ بالکل، میں یہی کروں گا. اور دوسرا میں نے ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ایک کام اور کیا ہے کہ جو میری آسان قرآن کورس کی پلے لسٹ ہے اس میں جو آسان قرآن کی ایک ویڈیو ہوتی ہے اس میں 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں. تو پہلے میں نے ایک درس قرآن کا اس میں الگ سیگمنٹ کر دیا تھا ان لوگوں کے لیے جو پورا کورس نہیں کرنا چاہتے. اسی طریقے سے جو اب مصباح القرآن کے جو رنگوں کے ساتھ قرآن کا ترجمہ ہے اور جو ہماری اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میں نے اس کے لیے ایک الگ سے پلے لسٹ بنا دی ہے تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اپنے تھوڑے سے ٹائم میں 5-10 منٹ کی ایک ویڈیو دیکھ کر ڈیلی کا جو ایک روٹین کا جو قرآن پاک ہے جس سے ہماری زندگی میں برکتیں آ سکتی ہیں. تو آپ لوگوں کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو میں جب میں ویڈیو ڈالا کروں اس کو دیکھا کریں، سنا کریں، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک تو بار بار پڑھنے کی چیز ہے. اور قرآن پاک جو ہے یہی اصل میں ہمیں یوں سمجھ لیں کہ قیامت کے دن جو ہے یہ ہماری شفاعت کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا. میں انشاءاللہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا لوں جس میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے. تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ سر. بہت اور شکریہ، کسی بہت مہربانی بات آپ سب، آپ کی بیٹے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت خوبصورت آپ نے یہ کام کی. بہت شکریہ جی. دعا میں یاد رکھیے گا جی آپ سب لوگ. اللہ حافظ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ